پھر اللہ 3000 فرشتیاں دے نال تھوڑی مدد فرما دے گا. اللہ 3000 فرشتے تھوڑی مدد لو بھیجے گا. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. فرمایا ہاں ہاں اگر تسی صبر کیتا, اگر تسی تقوی اختیار کیتا, اگر صبر تے تقوی والے بڑھ گئے نا, فرمایا اور تھوڑے ہوتے یکدم اگر کافروں نے حملہ کر دیتا نا تے پھر سن لو میرے معبود دے غلاموں, فرمایا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين. فرمایا جب تسی صبر تے تقوی تے پیکر بن گئے نا, فرمایا تسی 313 اللہ 5000 فرشتے نشان لگے ہوئے تھوڑی مدد واسطے اتار دے گا. اللہ اکبر. فرمایا اگر صبر کرو اور تقوی کیا تو پھر 5000 فرشتے جو تمہاری مدد کے لیے پہنچیں گے. پھر وہ وقت چشم فلک نے بھی دیکھا جب فرشتے صحابہ کرام کی مدد کے لیے آ گئے. ہاں ہاں صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم تو تھوڑے ہیں, ہم تو بے سر و سامان ہیں, ہمارے پاس تو سامان بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو 6 سرے ہیں اور 8 تلواریں ہیں. یا رسول اللہ ہمارے پاس تو 2 سواریاں ہیں, ہم تو تعداد میں بھی تھوڑے, سامان میں بھی تھوڑے, ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر لیکن نہیں, صحابہ کرام کے اندر ایمان کا جذبہ موجود تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت انس کہتے ہیں یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے جب مشورہ فرمایا صحابہ کیا کہتے ہو, کفار کی تعداد تو زیادہ ہے, ہم تھوڑے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے فرمانے لگے یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں آقا آپ بات جنگ کی فرماتے ہیں, آقا ان سے لڑنے کی بات کرتے ہیں. پیارے آقا آپ کا اگر حکم ہو تو ہم تو گھوڑے سمندروں کے اندر بھی دوڑانے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ ہم تو گھوڑے سمندروں کے اندر بھی آپ کا حکم ہو تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں کے اندر بھی دوڑانے کے لیے حاضر ہیں. یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو ہم ہر کام آپ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. ہاں ہاں یہی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا. یہ ایمان کا جذبہ تھا, یہ ان کے اندر محبت مصطفیٰ تھی, یہ ان کے اندر دین کی محبت تھی کہ انہوں نے سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا, حضور کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. آج کا مسلمان آج کا مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں کلمہ گو ہوں, میں کلمہ پڑھنے والا ہوں, میرے جیسا متقی کوئی نہیں ہے, میرے جیسا پرہیزگار کوئی نہیں ہے, میرے جیسا نمازی کوئی نہیں ہے, میرے جیسا حاجی کوئی نہیں ہے, میں دعوت فکر دینے لگا ہوں. آ جاؤ مسلمانوں, اکٹھے ہو جاؤ. آج تو جمعہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, آج تراویح کے اندر 1 گھنٹہ کھڑے ہونے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آج تو دین کو وقت دینے کے لیے جو ضروریات دین ہیں, جو فرائض اور واجب عبادات ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. صحابہ کرام نے تو دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا. وہ کس منزل پہ تھے اور آج ہم کس منزل پہ ہیں. اللہ اکبر. اس کا نقشہ بڑا خوبصورت کھینچا ہے جی حفیظ جلندری نے, جو خوبصورت نقشہ کھینچا. اللہ اکبر کبیرہ, بڑی خوبصورت بات کی ہے. حفیظ جلندری کہتے ہیں ایک مرتبہ محمد سے کہہ دو سبحان اللہ. فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک, یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں,
نہ بھالے پر، اور بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ آپ کی سبحان اللہ اب آنی چاہیے، ہر بندے کی آواز آنی چاہیے۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، وہ بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوش کی تارن در کی تارب بھی۔ اے مسلمان تو اپنے اندر وہ جذبہ تو پیدا کرنا، آج بھی فرشتے تیری نصرت کو آ سکتے ہیں۔ ہاں ہاں میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ سارے صحابہ بے سر و سامانی کی حالت میں میرے آقا کے ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اور ہاں ہاں میرے آقا علیہ السلام جو اپنے غلاموں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، میرے آقا جو اپنے غلاموں سے بڑا پیار کرتے ہیں، جب حضور کے غلام اور یہ سارے کے سارے ٹوٹل یہی تھے اسلام والے، ان کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا، یہ سارے کے سارے مسلمان بدر میں جمع ہو چکے تھے۔ 319 کی تعداد میں یا 313 مسلمان کل کا کل اساسہ تھے اسلام کے، جب یہ بنگارے بدر کے اندر پہنچ چکے تھے، میرے آقا علیہ السلام اپنی جبین ناز کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے ہیں اللہم انہم وفات فاعملہم، یا اللہ یہ تیرے غلام، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تیرے نام لینے والے ہیں، یا اللہ یہ بے سر و سامان ہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ان کے لیے سواریوں کا بندوبست فرما دیں۔ میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم انہم عراۃ فاکسوہم، یا اللہ ان کے لباس پوشیدہ ہے، یا اللہ انہیں نئے لباس پہنا دے۔ میرے آقا دعا فرماتے ہیں اللہم انہم جیاع فاشبہم، یا اللہ یہ تیرے نام لیوا آج بھوکے ہیں، آج اسلام کے دشمن اونٹ ذبح کر کر کے کھا رہے ہیں، ادھر سے کفار مکہ روزانہ اونٹ ذبح کرتے، ادھر اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیے جاتے، اونٹوں کے اونٹ ذبح ہو کے کھائے جا رہے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرے نام لیوا، یہ اسلام کے روشن چراغ، یہ اسلام کے چشم و چراغ ہیں، اور یہی اسلام کا اثاثہ ہے، یہ بھوکے ہیں، یا اللہ ان کے پیٹ بھر دے، یا اللہ ان کی بھوکے ختم فرما دے۔ ادھر سے میرے آقا دعائیں کرتے جا رہے ہیں، ادھر سے میرے آقا دعا فرماتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں ارے دعا کرنے والے اللہ کے محبوب ہوں تو پھر دعا کی قبولیت میں کیسا شک ہو سکتا ہے؟ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، مل کے پڑھ لو اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ السلام نے دعاوں منگیا، ساری رات میرے آقا دعاوں پہ کر دینے، یا اللہ تیرے بندے میں اگر ابھی فتح میں ہو گئے تیری زمین تے کوئی تیرا نام لین والا نہیں رہے گا، سارے ختم ہو گئے تے پھر تیری عبادت کرن والا زمین تے کوئی نہیں بچے گا۔ میرے آقا مسلسل دعاوں پہ کر دینے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے، آپ کی بیٹے نے کہ حضور دی چادر مبارک دنیا تو تھلے اتر گئی، عرض کر دینے سونے ہوا بس کر دیو، لگتا ہے کہ اللہ دی طرف مدد آن والی ہے۔
مدد پہنچ جاوے گی۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا نے ایک دن پہلے دس دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے ایک دن پہلے بدر دے میدان جا کے دس دیتا سی، فرمایا لوگوں سنو ہاذا مسئلہ فلان بن فلان، ایک جگہ دیکھ لو، میرے آقا نے نشانیاں بھی لا دیا، فرمایا ایک جگہ نشان دیکھ لو، فلاں کافر اتھے مرے گا، فلاں کافر اتھے مرے گا، فلاں کافر اتھے مرے گا۔ میرے آقا نے پہلے ہی زندہ فرمایا فلاں کافر اتھے مرے گا، فلاں کافر، کہ حضرت عمر کہتے ہیں اسی دوسرے دن آگے جدو ویکھیا نا تے جتے جتے میرے آقا نے نشانیاں لائیا سن اتھے اتھے ہوئے مردار مردہ ہوئے پیسہ۔ جی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو میرے آقا کی شان ہے نا، اللہ اکبر۔ ایک مدینہ پاک کے اندر جب میرے آقا نے غزوہ بدر واسطے اعلان فرمایا نا کہ اے میرے غلاموں اللہ دی راہ دے اندر قربانی دا وقت آ گیا ہے، اسلام دی مقام واسطے باہر نکلنے دا وقت آ گیا ہے، اور پہلی جنگ دا جب میرے آقا نے اعلان فرمایا ایک ویڑے دے اندر ایک حویلی تے چار دیواری دے اندر چند عورتاں اپنی گلاں کردیاں سن تے ایک عورت بولی انہاں وچوں تے کہندی ہے اڑیو اے بیویو اے میری سہیلیوں میں بڑی خوش نصیب ہاں، عورت کہندی ہے کہ میرا باپ کل میرے آقا دی بارگاہ دے اندر گیا تے انہیں جا کے حضور دے قدماں وچ قربان ہون واسطے اپنا نام لکھوا دیتا ہے۔ بدر میں جان واسطے میرا باپ تیار ہو گیا، لہذا میں بڑی کرما والی بڑی نصیبہ والی دوسری مائی دوسری عورت بولی اور کہتی ہے تو نہیں تیرے تو زیادہ تے نصیبہ والی میں کہتی ہے میرا باپ بھی تے میرے دو بھائی بھی اپنا نام لکھا کے آ گئے نے۔ ایک تیسری عورت بیٹھی سی وہ بھی کون پئی تے کہتی ہے تھوڑے تو زیادہ تے میں بڑی نصیبہ والی تے میں بڑے کرما والی ہاں، تھوڑے تے ایکیا دو بندے گئے نے، کہتی ہے میرا باپ بھی نام لکھا آیا ہے، میرے دو بھائی بھی نام لکھوائے نے، میرا ایک پتر بھی نام لکھوا آیا ہے، میرا شوہر بھی نام لکھوا آیا ہے، میرے گھر وچوں 5 بندے نے تے سارے نے بدر وچ جان واسطے نام لکھوا لیا ہے۔ حضرات ذوالفقار تو چشمے تصور نال سوچ کے دسنا، یہ کسی پراپرٹی واسطے نام نہیں لکھوا جا رہے، یہ کسی پرائز بانڈ واسطے نام نہیں لکھوا جا رہے، یہ کسی انعام واسطے نام نہیں لکھوا جا رہے، یہ زمین تے جائیداد تے خاندانی واسطے نام نہیں لکھے جا رہے، بلکہ شہادت دا رتبہ حاصل کرنے واسطے نام لکھوائے جا رہے ہیں۔ تین عورتاں نے جدو گلاں کیتیاں تے ایک چوتھی عورت بھی بیٹھی سی، اودیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے رو کے کہندی ہے تسی بڑیاں نصیباں والیاں ہو، اج میرا باپ بھی زندہ ہوے آنا تے میرا باپ بھی جا کے نام لکھوا دے گا، میرا شوہر بھی زندہ ہوندا تے وہ بھی جا کے نام لکھوا دا، لیکن میری گود دے اندر بلن والے 2 چھوٹے بچے نے، 2 ننے منے شہزادے نے، اے کاش اگر آج جوان ہوندے نا تے میں اپنے بیٹیاں نو بھی حضور دی بارگاہ وچ بھیج دیندی۔ تکبیر، بڑا مختصر بڑی خوبصورت ایمان افروز کا میں اختصار دے نال کرتا جاواں۔ چوتھی عورت نے جدوں آوازاری کیتی تے رون دی آواز بلند ہوئی نا تے اودے دونے بچے باہر گلی دے اندر کھیڈدے پئے سن، انہاں نے جدوں ماں دے رون دی آواز سنی نا تے دوڑدے ماں دے کول آ گئے، آ کے اپنی ماں دی گود دے اندر بیٹھ گئے تے ماں نو کہندے نے ماں رونی کیوں ہے تے ماں نے سارا ماجرا دسیا تے او شہزادے توڑنے منے او شہزادے کہندے نے ماں پریشان ہون دی لوڑ کی ہے، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر قربان ہون واسطے عمر دی شرط نہیں ہونی چاہیے بلکہ جذبے جوان ہونے چاہیے۔ اور دوویں ننے منے شہزادے کہندے نے اسی اگر جوان نہیں تے پھر کی گل ہے، ساڈے جذبے تے جوان نے، اماں کی اجازت دے دے اسی آقا
تو اجازت لے لواں گے۔ حضرت ذوالفقار عثمان بڑی خوش ہو گئی، اپنے بچیاں دے متھے بھی چومے، انہاں نوں پیار بھی کیتا تے نال لے کے میرے آقا دی بارگاہ وچ آ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مائی نو ویکھے آنا، انہیں تو بے شہزادے سجدے تے کھبے انہاں دی انگلیاں پکڑیاں ہوئیاں تے میرے آقا نے فرمایا مائی تو بھی لے کے آ جا، انہاں بچیاں نوں کیوں لے کے آئے؟ بچے چھوٹے نے، انہاں نے بدر وچ کی جا کے کرنا ہے۔ حضرت ذوالفقار اس مائی نو میرے آقا نے فرمایا بچیاں نوں لے جا، انہاں نوں جا کے انہاں نوں گھر دے اندر پار تے جدوں جوان ہو جان گے تے پھر اسی جہاد تے لے جاواں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب واپسی دا انہوں نے فرمایا تے بچیاں دی چیخاں نکلیاں تے ماں کہندی ہے بچیوں میرے آقا کو اجازت لینا چاہتے ہو تے پھر حضور دے قدماں وچ ڈگ جاؤ۔ ہمیں بچے حضرت نے میرے آقا دے قدماں وچ آ گئے، عرض کردے نے سونیا محبوبہ سانو بھی بدر لے جاؤ، اسی بھی شہادت دا رتبہ پانا چاہنے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چلو اگر اصرار کر دے اولاد بڑا بیٹا جڑا ہے انہوں میرے آقا نے فرمایا تو نہ آ جا، لیکن چھوٹے بیٹے نے فرمایا تو واپس آ جا۔ حضرت ذوالفقار چھوٹا کہتا ہے آقا اگر میرے بڑے بھائی دا جسم بھی طاقت والے اودے بابو بھی طاقت والے نے، لیکن آقا یہ گل ٹھیک ہے ساری دونوں دی کشتی کران ہو تے دی طاقت زیادہ ہوے گی انہوں نال لے جانا۔ اختصار دے عادت کردہ حضرت ذوالفقار میرے آقا نے صحابہ دا تیرا بڑھوا لیا، انہاں دونوں شہزادیاں نے جدوں کشتی شروع کی تھی، ایک دا نام معوذ ہے دوجے دا نام معاذ ہے۔ دونوں نے جدوں کشتیاں کیتیاں حضرت ذوالفقار چھوٹا بڑے بھائی دے کان دے اندر جا کے کہندا ہے اے میرے بڑے بھائی تیرا نام تے لسٹ وچ لکھیا جا چکا ہے، مہربانی کرنا تے جان بوجھ کے تھلے ڈگ جا، میرے کول ہار من لے تاکہ آقا مینوں بھی نال لے جان بدر دے اندر۔ اے صحابہ کرام دے بچے سن جنہاں دے اندر انہاں جذبہ سی تے پھر صحابہ دے اندر کتنا جذبہ ہوئے گا۔ حضرت ذوالفقار میرے آقا نے جب انہاں دا جذبہ دیکھا تے حضور نے دونوں بچے نے اجازت دے دیتی، دونوں بچے میدان بدر دے اندر جب پہنچے اختصار میں آخری گل کرا حضرت ذوالفقار حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں جب صف بندی ہوئی نا جنگ واسطے میں کی منظر دیکھا ایک چھوٹا بچہ میرے سامنے کھڑا ہے، ایک چھوٹا بچہ میرے کھمبے کھڑوتا ہے، میں پوچھیا بچیوں تسی کون ہو؟ بچے نے میرے کو پوچھا کہ تھوڑا نام کی ہے تے میں دسیا میرا نام عبدالرحمن۔ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں بچیاں نے میرے کو سوال کیتا تے پوچھ دے نے اے چاچا جی ذرا دسو تے صحیح ابو جہل کتھے وے؟ ابو جہل کا پتہ سن دس دیو۔ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، میں نے کہا بچوں تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کو، تمہارا ابو جہل سے کیا کام ہے؟ وہ تو بڑا شدید قسم کا بندہ ہے، وہ تو بڑا ظالم اور جابر، وہ تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، تم نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ تو بچوں نے کہا اللہ اکبر سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ بچے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ناری میرے محبوب باری کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے اس کا سر کنشدہ کرنا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا، مجھے ابو جہل نظر آیا، میں نے کہا بچوں کو دیکھو ابو جہل سامنے ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم میں بڑا حیران رہ گیا کہ میرے ہاتھ کا اشارہ پہلے ابو جہل پہ پہنچا ہے، یہ وہ دونوں بچے پہلے ابو جہل پہ ڈرتے ہیں۔ وہ دونوں بچے فوراً جھپٹے ابو جہل کے پاس گئے، وہ نہیں میں گھوڑے پر سوار تھا۔ اللہ اکبر دونوں بچے تلواریں چلاتے ہیں لیکن قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے تلوار ابو جہل تک نہیں پہنچتی، لیکن ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پہ تلوار چلائی، گھوڑا جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے نیچے گرتا ہے تو ابو جہل بھی زمین کے اوپر نیچے گرتا ہے، تو یہ دونوں شہزادے ابو جہل کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں اور اس پر تلواروں کے وار کر کے یہ دونوں ننھے شہزادے حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کو اور اسلام کے سب سے بڑے غدار اور دشمن ابو جہل کو قتل کر کے ابو جہل تڑپ رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں شہزادے اب میں سبحان اللہ کی داد جو بات بیٹھے ہیں ان سے بھی لینا چاہوں گا کیونکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے قتل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دونوں شہزادے ابو جہل کو واصل جہنم کر کے جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اب سبحان اللہ کی آواز اس جملے پہ ایسی آنی چاہیے کہ پورے در و دیوار کے ساتھ ٹکرا
शहजादे मेरे आका की बारगाह में दौड़ते हुए हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका मुबारक हो, आपके दुश्मन को हमने कत्ल कर दिया, आप हमें मुबारक दो, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल को हम अभी कत्ल करके वापस आ गए हैं। अल्लाह अकबर, अबू जहल कत्ल हो गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हुए, हुजूर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदा शुक्र अदा करते हुए हुजूर पूछते हैं तुम में से किसने कत्ल किया अबू जहल को? छोटा कहता है मैंने मारा है, बड़ा कहता है कि मैंने मारा है। हुजूर ने फरमाया जरा तलवारें दिखाओ। मेरे आका ने तलवारें देखी तो हुजूर ने फरमाया मुबारक हो, अबू जहल को तुम में से किसी एक ने नहीं मारा बल्कि तुम दोनों शहजादों ने मारा है। ये है इस्लाम की शान, ये है इस्लाम की पावर। अगर इस्लाम का जज्बा मौजूद हो, ईमान का जज्बा सीनों में मौजूद हो तो इस्लाम फिर छोटे शहजादों से, नन्हे मुन्ने शहजादों से इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल को भी मरवा देता है। जी तो आज हमें ज़रूरत है, आज हमें फिक्र की ज़रूरत है कि हमारे जज्बे वो सलामत रहें, हमारे अंदर जज्बा जिहाद हो, हमारे अंदर जो है वो मुसलमानी का सही वाला जज्बा मौजूद हो। बेअमली जो है इंसान को बड़ा कमज़ोर कर देती है। आज हमारी कमज़ोरी का सबसे बड़ा सबब बेअमली और बदअमली है। कितने लोग हैं जो माह रमज़ान के अंदर भी खाते पीते हुए नजर आते हैं, कितने लोग हैं आपके और मेरे सामने कि जो माह रमज़ान का अदब भी करते हुए नजर आते हैं, जो माह रमज़ान के अंदर भी नमाजें नहीं पढ़ते, जो माह रमज़ान के अंदर भी चोरियां डकैतियां करते हैं, जो माह रमज़ान में भी झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। जो है मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों में बड़ी मोहब्बत के साथ इल्तिमास करता हूँ, आ जाओ अमल का जज्बा आज अपने अंदर पैदा कर लो तो फिर से अल्लाह मुसलमान को खोया हुआ विकार अता फरमा देगा। फिर से वो मुसलमान जो तनस्ली का शिकार हो चुके हैं, आज कुफार की ये कोशिश है, कुफर तो ये कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों को सफा हस्ती से मिटा दिया जाए, लेकिन हमने पीछे नहीं हटना, हमने कुफर और जुल्म की बर्बरियत का शिकार नहीं होना, हमने कुफार की आंखों में आंखें डालकर वो फिजाएं बदर पैदा करनी है। और मुसलमान 50 मुल्कों से ज्यादा होकर भी आज इसलिए कमजोर है कि उनके अंदर जज्बा ईमान कमजोर हो चुका है, अमल का जज्बा कमजोर हो चुका है। आ जाए अपने आप को संवार लें, अपने अंदर अमल का जज्बा पैदा कर लें, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, सच्ची माफिया मांगे, सच्ची तौबा करें, रोएं गिड़गिड़ाएं और माह रमज़ान के अंदर अपनी बख्शिश का सामान करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फतह और कामयाबी अता